بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حمزہ یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج اٹینمنٹ۔ انزائٹی نامی نفسیاتی مرض اصل میں ہے کیا؟ انزائٹی یا تشویش کا مطلب عام طور پر کسی چیز کے بارے میں بلا وجہ متفکر ہونا ہوتا ہے۔ اس احساس کی وجہ سے فرد اپنے آپ کو بے سکون اور خوف زدہ محسوس کرتا ہے۔ ہر فرد کو مختلف قسم کی انزائٹی ہو سکتی ہے، جیسے کہ طالب علموں کو امتحان میں ناکامی کی انزائٹی ہو سکتی ہے، یا جوان لڑکی کو شادی نہ ہونے یا مناسب رشتہ نہ ملنے کی فکر ہو سکتی ہے، نوجوان لڑکے کو موزوں ملازمت نہ ملنے کی فکر ہو سکتی ہے، یا ڈھلتی عمر کے لوگوں کو بیماری کا خوف اور اس سے بچنے کی انزائٹی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح اور بھی کئی قسم کی انزائٹی ہو سکتی ہیں۔ عام طور پر فرد اس منفی سوچ کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر بے بس ہو جاتا ہے اور زندگی کا سکھ چین، اس کی خوشیاں تقریباً ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہاں تصویر کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ فکر اور انزائٹی ہی کی مرہون منت ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کسی بیماری سے بچنے کی فکر نے ہی کئی قسم کی ادویات دریافت کروائیں۔ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے ہی سائنسدانوں کو یہ فکر دی کہ پیٹرول کا کوئی سستا متبادل ایندھن تلاش کیا جائے، یا دور دراز کے سفر کیسے جلد طے کیے جائیں۔ اس فکر نے ہوائی جہاز، راکٹ، بلٹ ٹرین ایجاد کی۔ تو اس قسم کی انزائٹی بالکل نارمل اور مثبت ہیں، جو انسان کے لیے ہمیشہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ دراصل یہ فکر ہی تو ہے جس نے اس دنیا کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا، مگر اس کے برعکس بلا وجہ اور ضرورت سے زیادہ فکر کرنا ہی مسائل کو جنم دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے کسی فرد کی زندگی اجیرن ہو سکتی ہے اور آخرکار وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی بھی شخص انزائٹی کا شکار کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی خاص وجہ نظر نہیں آتی۔ یہ عموماً نفسیاتی، سوشل اور بیالوجیکل تبدیلیوں کے مرکب سے پیدا ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر ولیمز کو تو اس بات پر یقین تھا کہ کوئی فرد اس وقت ہی بے چینی محسوس کرنا شروع کرتا ہے جب وہ اپنی خواہشات اور خوابوں میں پوری طرح دب جاتا ہے یا پھر دبنے کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ تاہم اس کے برعکس ماہرین نفسیات کی رائے یہ ہے کہ مستقبل کے متوقع مسائل کے بارے میں اندیشے اور خدشات جن کو فرد اپنے کنٹرول سے باہر سمجھتا ہے، وہ فکر اور انزائٹی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک اور نظریہ یہ بھی ہے کہ بچے اپنے والدین کو انزائٹی میں مبتلا دیکھ کر فکر اور انزائٹی کا انداز سیکھ لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات انزائٹی بعض سماجی معاملات کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر زبردستی طلاق، گھریلو ناچاکی، نئی ملازمت پر کسی نئی جگہ منتقل ہونا وغیرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں، بلکہ اس کے مختلف پہلو ہیں۔ NLP کے ماہرین کہتے ہیں کہ اندرونی آوازوں، تصورات اور احساسات کے مرکب سے انزائٹی پیدا ہوتی ہے۔ فرد اپنے ذہن میں خیالی واقعے کی تصویر کشی کرتا ہے، اس کے متعلق خیالی آوازیں منظم کرتا ہے اور پھر اسی طرح محسوس بھی کرنے لگتا ہے، اور یوں وہ انزائٹی کے نئے چکر کو تشکیل کرتا ہے اور پھر اسی سوچ میں پھنس جاتا ہے۔ اس عمل کو جب وہ بار بار کرتا ہے تو یہ اس کی عادت بن جاتی ہے، اور اس طرح وہ مستقل انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اکثر یہی انزائٹی ڈپریشن کا مرض بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ NLP کے ذریعے انزائٹی کے اس چکر کو بڑی ہی آسانی سے توڑا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ولیمز کہتے ہیں کہ ایک 30 سالہ نوجوان میرے کلینک پر آیا جو بری طرح سے انزائٹی کے چکر میں مبتلا تھا۔ جب بھی وہ نلکے کی ٹوٹی کھولتا تو سوچتا کہ پانی کہاں سے آتا ہے، اور پھر نلکے سے نکل کر گٹر میں چلا جاتا ہے، اور پھر آگے گٹر سے کہاں جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہیں کسی دریا میں جاتا ہے یا زیر زمین چلا جاتا ہے۔ اگر یہ زمین میں چلا جاتا ہے تو پینے والے پانی کے لیے ٹیوب ویل زمین میں سے ہی پانی کھینچتے ہیں، اس طرح تو نلکے میں بھی گندا ہی پانی آتا ہے جو میں پیتا ہوں، اس لیے میرا پیٹ بھی خراب رہتا ہے اور مجھے بھوک بھی نہیں لگتی، اور دن بدن میری صحت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ یا کبھی اس بات کی فکر شروع ہو جاتی ہے کہ کھانے پینے والی چیزوں میں بہت زیادہ ملاوٹ کی جاتی ہے جس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یا کبھی یہ سوچنا شروع کر دینا کہ بازار کی چیزیں کھانا خطرے سے بالکل خالی نہیں، کیونکہ ان میں جراثیم ہوتے ہیں جو صحت کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس شخص کو صحت کے خراب ہونے کی شدید فکر لاحق ہو چکی تھی۔ فکر کا یہ انداز ہی انزائٹی کہلاتا ہے۔ دراصل انزائٹی ایک مخصوص سوچ ہوتی ہے جسے فرد توڑنے میں بری طرح ناکام ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ولیمز کہتے ہیں کہ میں نے پھر NLP کے طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے اس کے رکاوٹی یقین کو ختم کر دیا، جس کے بعد وہ پہلے سے بہتر محسوس کرنے لگا۔ وہ ایک مشہور مثال ہے کہ صحت مند دماغ ہو تو صحت مند جسم ہوتا ہے۔ بہت سے جسمانی عوارض کے حامل افراد بہت اچھا اور صحت مند دماغ رکھتے ہیں، جسمانی بیماریوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی الجھن اور خامی کو اپنے ذہن پر سوار نہیں کرتے۔ ہمارے اپنے معاشرے میں ایسی کئی اہم اور مشہور شخصیات ہیں جو جسمانی طور پر کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہیں۔
مگر انہوں نے اپنی ذہنی مثبت سوچ سے کام لیا اور زندگی میں نہ صرف خود کامیاب ہوئے بلکہ بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی امید کی کرن دکھائی۔ تو انزائٹی کیسے دور کریں؟ اب میں ان پوائنٹس کا ذکر کروں گا جو انزائٹی کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 1، زندگی کے حقیقی مقاصد کا تعین کریں اور ان کے بارے میں اپنے تصورات بنائیں جو آپ کو فکر سے نکالیں گے اور اسی مقصد کے حصول کے لیے بہت سی آسانیاں بھی پیدا ہو جائیں گی۔ پوائنٹ نمبر 2، آپ زندگی کی خوشگوار یادوں کو بار بار ذہن میں لائیں، اس طرح ذہن میں اچھے اور خوشگوار احساسات پیدا ہوں گے اور انزائٹی اور تفکرات کے لیے ذہن کو فرصت ہی نہیں ملے گی۔ پوائنٹ نمبر 3، زندگی کے تمام مسائل کو باری باری حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی ذہنی صحت پر برا اثر نہ پڑے۔ پوائنٹ نمبر 4، ایسے حالات جو بدلے نہیں جا سکتے ان کو خوش دلی سے قبول کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ سے بہتری کی امید رکھیں۔ پوائنٹ نمبر 5، آپ خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر زیادہ سے زیادہ مصروف رکھیں۔ پوائنٹ نمبر 6، آپ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کریں جس سے آپ کو خوشی ملے۔ پوائنٹ نمبر 7، آپ اپنی ذہنی کیفیت کو بدلنے کے لیے اپنے رویے کو تبدیل کر دیں۔ ڈاکٹر ولیم جیمز نے کہا ہے کہ آپ کے ہر جذبے کے ساتھ کوئی نہ کوئی رویہ منسلک ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کو کسی پر پیار آتا ہے تو آپ اسے بوسہ دیتے ہیں، غصہ آتا ہے تو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، خوف آتا ہے تو آپ بھاگتے ہیں۔ تو اگر انہی افعال کو آپ دہرانا شروع کر دیں تو وہی جذبات دوبارہ پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 8، آپ ایسا رویہ اختیار کریں جس سے دوسرے لوگ بھی اتفاق کریں اور آپ کو خود کو بھی سکون ملے۔ پوائنٹ نمبر 9، خواہ مخواہ دوسروں کو الزام اور تنقید کا نشانہ نہ بنائیں بلکہ اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ پوائنٹ نمبر 10، اپنے ارد گرد کے ماحول میں خوبصورتی کو تلاش کریں اور ان سے بھرپور لطف اندوز ہوں اور آپ اس خوبصورتی میں اضافے کے لیے کوشاں رہیں۔ پوائنٹ نمبر 11، آپ ماضی میں حاصل کی گئی کامیابیوں کو ذہن میں بار بار لاتے رہیں، اس سے آپ کے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 12، آپ ہر روز صبح کے وقت سیر کریں اور ساتھ میں ہلکی پھلکی جسمانی ورزش بھی کریں۔ پوائنٹ نمبر 13، آپ کسی اچھی کتاب کا مطالعہ کریں جو آپ کے علم کو بڑھائے۔ پوائنٹ نمبر 14، آپ اپنے پسندیدہ مشغلے کے لیے وقت ضرور نکالیں۔ پوائنٹ نمبر 15، اگر آپ مسلمان ہیں تو 5 وقت کی نماز ضرور ادا کریں، بصورت دیگر اپنے مذاہب کے مطابق پوری طرح سے عبادت انجام دیں۔ تو یہ وہ پوائنٹس تھے جنہیں آپ اپنا کر اس ذہنی مرض سے نکل سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نالج اٹینمنٹ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔